سب سے پہلے سورۃ الصف کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے توحید اور تنزیہ کا ذکر کیا. پھر رب العزت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قول و فعل کے تضاد کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ ایمان والوں تم ایسے بات کیوں کہتے ہو جو کہ تم کرتے نہیں. یہ تو اللہ کی نزدیک بڑی ناراضگی والی بات ہے. یہ ذکر کر کے اللہ نے آخری رسول کے آخری امت کو تنبیہ کی ہے کہ وہ قوم موسیٰ جیسے کام کر کے اپنے نبی کو اذیت نہ پہنچائے، ورنہ ان کی دل بھی ٹیڑے ہو جائیں گے اور وہ نیکی سے محروم ہو جائیں گے. اب آگے میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ کی بات اب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جس میں آپ کی دو فرائض کو اللہ نے بیان فرمایا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سب سے پہلے سورۃ الصف کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے توحید اور تنزیہ کا ذکر کیا. پھر رب العزت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قول و فعل کے تضاد کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ ایمان والوں تم ایسے بات کیوں کہتے ہو جو کہ تم کرتے نہیں. یہ تو اللہ کی نزدیک بڑی ناراضگی والی بات ہے. فرمایا اللہ کی نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو سب بستہ ہو کر جنگ کرتا ہے. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا اور ان کی نافرمانی اور معصیت کا شکوہ کیا. کہا کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں. مگر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے اور ان کو اذیتیں پہنچاتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی دل ٹیڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے نافرمانوں کو اللہ ہدایت نصیب نہیں فرماتے، ایسے لوگ ہدایت نصیب نہیں ہوتی. یہ ذکر کر کے اللہ نے آخری رسول کے آخری امت کو تنبیہ کی ہے کہ وہ قوم موسیٰ جیسے کام کر کے اپنے نبی کو اذیت نہ پہنچائے، ورنہ ان کی دل بھی ٹیڑے ہو جائیں گے اور وہ نیکی سے محروم ہو جائیں گے. اب آگے میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ کی بات اب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جس میں آپ کی دو فرائض کو اللہ نے بیان فرمایا. پہلے نمبر فرائض ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی تشریف لائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ایک انہیں عظیم الشان کتاب عطا فرمایا، وہ توریت ہے. اس توریت کے
تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی اس کی تصدیق کرنے والے، سابقہ کتب کے مصدق ہے۔ یہ سب سے پہلے بات ایک فرائض میں سے یہ ہے کہ پہلے مجھ سے پہلے جو نبی تشریف لائیں وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے اوپر توریت نازل ہوئے، وہ بھی اللہ کے رسول میں سے، اور اللہ نے انہیں ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمایا، انہیں عطا کی ہے جس کا نام توریت ہے۔ اب آیا میرے دوستوں دوسری فرائض ہے کہ میری بعد جو نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے، سید النبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، جن کے اوپر اللہ رب العزت عظیم کتاب نازل فرمائیں گے، جو تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، وہ کلام اللہ شریف ہے، قرآن مجید فرقان العظیم، اور ان کے نام احمد ہوں گے۔ یہ بتا دی، یہ اس کی خوشخبری سنا دی۔ دو فرائض، ایک موسیٰ علیہ السلام کی توریت کی تصدیق مصدق ہے، دوسری مبشر ہے، خوشخبری دینے والے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب میرے دوستوں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس بات کو دھیان سے لاؤ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ قرآن حکیم میں مسیح علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کری اللہ نے خطاب فرمایا، عیسیٰ ابن مریم کہا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کی پیدا کیا، بے فدر فرزندہ پیدا ہو کناد دفلرا درمیاد گویا ہو کناد، بغیر باپ کی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب میرے دوستوں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو ماننے والے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ماننے والوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب میرے دوستوں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں۔ فرمانے لگے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم۔ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام جو ان سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل والے تو کہنے لگا کہ میں تمہارے طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں کسی چیز کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ مصدقا لما بین یدی من التورات، میں اپنے سے پہلے آنے والے کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ اللہ کی عظیم الشان اور برحق کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ مسلمہ اصول ہے کہ ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والا جو نبی اگر کوئی حکم اللہ کی طرف سے منسوخ کرنا ہوتا ہے، منسوخ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اگلے نبی کی زبان سے واضح کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصول مسلمہ اصول ہے۔ اس کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان ہے جس کو اللہ نے سورہ آل عمران میں نازل فرمایا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور بعض چیزیں جو تمہارے لیے حرام کرا دی گئی، تمہارے لیے حرام کرا دی گئی، انہیں اللہ کے حکم سے حلال کرا دیتا ہوں۔
اللہ کے हुक्म से हलाल करा देता हूं। ये मुसल्लमा बात है, जो नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाते, वो पहले नबी की जो बात, पहले किताबों की जो बात अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मंसूख करना चाहता है तो उस नबी की बज़बान कहला देता है। अब आइए, इसी उसूल के मुताबिक अल्लाह की आखिरी नबी, अल्लाह की आखिरी किताब कुरान हकीम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशारत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुबश्शिर भी, बशारत देने वाले अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कुरान हकीम साबिका तमाम कुतुब समाविया की तस्दीक करते हैं। कुरान मजीद, फुरकान अजीम, कलामुल्लाह शरीफ, पुराने जितनी पहले जितने कुरान मजीद अल्लाह की किताब नाजिल हुए, तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली हैं, तस्दीक करने वाली हैं। अलबत्ता इन बातों की निशानदेही भी करती है जिनमें पहले उम्मतों ने गड़बड़ की। कुरान मजीद के अंदर उन बातों को भी इशारा देते हैं जिसमें उन लोगों ने गड़बड़ की, तहरीफ की है, अपना मर्जी से बातों को हटाकर अपना मर्जी से दोस्ती कुछ डाल देते थे। इसका भी फिर पहले नबियों की वाकयात को भी पेश कर दी है कुरान मजीद के अंदर। तमाम तर चीजें अल्लाह ने जिक्र फरमा दी और जिन काम में तारीफ किया उनको वाज़ेह करती है, क्योंकि कुरान हकीम महाइमन क्या है भाई? महाइमन है। महाइमन का महाफिज, तमाम चीजों का, तमाम कुतुब समाविया के महामिन है कुरान मजीद, यानी महाफिज है। ये अल्लाह की कुरान, इसके अंदर पुराने जितने आसमानी यानी आसमानी किताबें हैं ना, कुतुब समाविया की तमाम किताबों की क्या है भाई? महामिन है, मुहाइमन। जो साबिका किताब की मज़ामीन का महाफिज है, साबिका किताब के मज़ामीन का महाफिज भी है ये कुरान मजीद। अब बनी इसराइल मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्हें दज्जाल तक कहा। आपने अपने पोजीशन को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा गया हूं, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूं। फिर उन लोगों ने उनको दज्जाल कहने लगा। अब ने अपने पोजीशन को वाज़ेह करते हुए कहने लगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और तौरीत का मुखालिफ नहीं हूं, बल्कि तौरीत का मैं क्या करने वाला हूं? तस्दीक करने के लिए आया हूं, उसका मुसद्दिक हूं मैं। मेरे मुखालिफत बिला वजह तुम लोग कर रहे हो। अपने बातों की तरफ जरा गौर करो, नजर सानी करो, मुझे तस्लीम कर लो। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का जिक्र करके उम्मत मुहम्मदिया को यह बात समझाई जा रही है कि बनी इसराइल की तरह तुम भी कहीं अपने नबी की मुखालिफत न कर बैठना। जो बनी इसराइल के नबियों को उन लोगों ने जलील किया, अजियतें दे, तकलीफें पहुंचाते रहे, उनको इनकार किया, कभी दज्जाल कहा, कभी जादूगर कहा, कभी काहिन कहा, तुम भी ऐसे नहीं कहना। उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह फरमा रहे कि बल्कि उनसे अच्छा सलूक करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा सलूक करना, तुम बनी इसराइल की तरह मत हो जाना। अब आखिरी नबी की बशारत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम। दूसरी बात यह कि वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। पहले नंबर बात था कि मुझसे पहले जो नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाएं उसकी मुसद्दक हूं, यानी उसकी तस्दीक करने वाले हूं। दूसरे मुबश्शिर हूं, किस चीज की? कि मेरे बाद आने वाले जो नबी होंगे वह मोहम्मद रसूलुल्लाह और खातिमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामुल्लाह शरीफ नाजिल फरमाएंगे, जिनकी नाम अहमद होंगे, जिनकी नाम अहमद होंगे।
अब फरमाया जो खुशखबरी मैं देने वाला हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है और जिसका नाम मोहम्मद है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने तबलीग के दौरान ये दोनों बातें करते थे, अपने रिसालत का ऐलान करते और अपने बाद आने वाले नबी, अपने बाद आने वाले अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी देते। बुखारी शरीफ में और मुस्नद अहमद की रवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना ली अस्माअन, कि मेरा बहुत सारा नाम है, मेरा बहुत सारा। ईसा अलैहिस्सलाम के इनका नाम अहमद होंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना ली अस्मान, कि मेरा और भी बहुत सारा नाम है। कि शफी भी तो है भाई, शफात करने वाले। अल्लाह अकबर। अना मोहम्मदुन व अना अहमदुन, मैं मोहम्मद भी हूं मैं अहमद भी हूं। दो नाम आगे, मैं मोहम्मद भी मैं अहमद भी। कि मेरे घर वालों ने तजवीज किया है मेरा नाम मोहम्मद, यानी तारीफ क्या हुआ, तारीफ क्या हो, जिनकी तारीफ की गई। और अल्लाह ने जो नाम रखा है वह अना मोहम्मदुन, कि मैं मोहम्मद भी हूं मैं अहमद भी हूं, अहमद भी हूं। फरमाया कि मेरे घर वालों का तजवीज करता नाम मोहम्मद है, तारीफ करने वाला ना, जिसका तारीफ क्या हुआ, और मेरा नाम अहमद भी है, यानी खुदा ताला की बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला अहमद, बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। अब फिर फरमाया मेरा नाम माही भी है, माही, मेरा नाम माही भी है, मिटाने वाला, कुफर को और शिरक को मिटाने वाला है। जब अल्लाह के रसूल जिस रात को पैदा हुआ, भाई किसरा और कैसर की बिल्डिंग की 14 पत्थरें गिर गई, उसी रात को खुश्क बकरियां उनकी थाने भर गए और हजारों साल के आतिशकदा बुझ गए। अब जो आग की परस्तश करते थे तो कहा कि मैं माही भी हूं, यानी कुफर और शिरक को मिटाने वाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसत की वक़्त हजारों में कोई इक्का दुक्का मेरे दोस्तों क्या थे, ईमान वाले थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले या मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, इक्का दुक्का ईमानदार, वरना पूरे दुनिया अंधेरे से डूबे हुए है। अल्लामा शेख सादी किसी अंदाज से मेरे दोस्तों कि बलगलौला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। एक ही शेर से पूरे अल्लाह के रसूल की तारीफ फरमा दी है, बलगलौला बिकमालिही। अब आइए मेरे दोस्तों, पूरे दुनिया मासियत से डूबे हुए थे और फिर उस मासियत को मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने आग के जरिए इनको बातों को खत्म किया और फिर दुनिया ने देखा कि सिर्फ 50 साल के अरसा में मेरे दोस्तों पूरी दुनिया की निस्फ हिस्सा मेरे इस्लाम के जेर तसल्लुत आ चुका था और बाकी निस्फ दुनिया में लोग इस्लाम से रोशनास हो चुके हैं। सबको मालूम तो है ना कि भाई इस्लाम एक दीन मज़हब अमन पसंद जमात है और ये कुरान मजीद के ऊपर अमल करने वाले हैं। इनकी नबी आखिरी नबी खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में इसका रोशनास तो हुए ना भाई, सबको मालूम तो है। आधे दुनिया में तो इस्लाम की जेर तसल्लुत आ चुके हैं 50 सालों में। अब आइए इसमें अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया कि मेरा नाम हाशिर भी है। अब ये भी बात सुन लें, रसूल मुक़ब्बिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में अगर चाहिए आने वाले हैं युरीदूना लियुत्फू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, इसी आयत के अंदर इसकी तशरीह आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। आप सुनेंगे अल्लाह के रसूल के दौर में जो लोग ईमान लेकर आया, अल्लाह के रसूल की बात खुलाफाए राशिदीन की दौर 50 सालों में आधा दुनिया में इस्लाम, पूरे आधा दुनिया के अंदर इस्लाम की जेर तसल्लुत आ चुके हैं, इस्लाम फैल चुके हैं, लेकिन इसकी रोशनास पूरे दुनिया में फैल गई। अब आइए
پھر فرمایا کہ میرا نام حاشر بھی ہے، میرے سامنے لوگوں کو جمع کیے جائیں گے نہ، دنیا میں بھی مختلف اقوام کو میرے سامنے جمع کیا، اللہ نے کر دیا نا، دکھایا معراج والی رات کو۔ اور قیامت والے دن جب مقام محمود پر فائز ہونے کا وقت آئے گا میرے دوستو، تو سارے کائنات آپ کے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ کی حوض کوثر کے سامنے۔ جو لوگ صحیح عقیدے پر اللہ کے رسول کی اتباع کی ہے، اللہ کے حکم و احکام کو مانے ہیں، ہر بدعت سے بچے ہیں، میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر کے پانی پلائیں گے۔ اور جو لوگ بدعت کرتے رہے، دنیا کی ہر خرافات میں، ہر رسومات میں مبتلا رہے، انہیں بھی دعانا فرشتہ اطلاع فرمائیں گے، اے میرے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات دین کو بگاڑ دیے ہیں، آپ کی بات یہ دنیا میں بدعت کو پھیلاتے رہے، آپ کی بات دنیا کے اندر رسومات کو پھیلاتے رہے۔ پھر اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بادی، یہاں سے دور ہو جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ، کہ میرے بعد تم لوگوں نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اب آئیے میرے دوستوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں عاقبی ہوں، یہ سب سے آخری بعد میں آنے والا ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، میں محمد، میں اللہ کی نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، میں آخری نبی ہوں۔ اب مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ اپنے نبوت کے ابتدا کے متعلق کچھ فرمائیں، اپنے نبوت کے ابتدا کے متعلق کچھ فرمائیں۔ صحابۃ اجمعین نے سوال فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد و امجد ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اپنے جد و امجد ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ ہوں، جو اللہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، آئے میرے پروردگار اس امت میں ایک عظیم الشان رسول برپا کر۔ یہ اس وقت کی دعا ہے جب حضرت ابراہیم و خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اپنے اہلیہ ہاجرہ اور اپنا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو ایک چٹیال میدان میں، بیابان جگہ میں ان کو چھوڑ کر گئے۔ پھر دوسرے بولا کہ میں میرے والدہ کی خواب کی تعبیر بھی ہوں، کہ میرے پیدائش سے پہلے میرے والدہ محترمہ اما آمنہ خواب دیکھی، کیا دیکھی بھائی؟ کہ ایسے روشنی ان کی پہلو سے نمودار ہوئے کہ پورا مشرق اور مغرب کو روشنی کر دیا، پورا مشرق اور مغرب کو چمکدار کر دیا، روشن کر دیا۔ جب یہ خواب بھی پورا ہوا تو اللہ رب العزت نے پورے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا اللہ کے رسول کی بدولت کی، یہ میں اپنے والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں۔ آپ کے ذریعے سے کفر و شرک کے اندھیرے دور ہوئے اور مشرق و مغرب میں ایمان اور توحید کی روشنی پھیلی۔ اب میرے دوستوں ایک بات یہ کہ انگریز کی زمانے میں برصغیر کے مسلمانوں کی حالت کتنی بڑی بدتر تھے، آدمی کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ سورۃ النمل میں بھی آتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اولياء الله، جب ملوک کسی بستی اور ملک میں داخل ہوتے ہیں تو فتنہ و فساد کا بازار گرم کرتے ہیں، جسے فرعون نے کی، نمرود نے کی، اللہ نے ابراہیم و خلیل اللہ کو بھیجے، فرعون نے کی، اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دی۔ آئیے میرے دوستوں، اسی طرح کی قتل و غارت ہوتا رہا اور وہاں کی شرابہ کو ذلیل کر کے رکھ دیتے تھے۔ بر صغیر میں جب انگریزوں کی حکومت تھے میرے دوستوں، تو یہ لوگوں کو کالے پانی میں جیل کے اندر سزائے موت سنایا کرتے تھے اور جیلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیتے تھے، مسلمانوں کو کمزور کیا، ہندوؤں کو آگے لانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ بات اس لیے کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں، دیکھیں
ابھی اس وقت میں آپ نے سنے ہوں گے پورے سوشل میڈیا کے اندر بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کتنی بڑے ظلم کی آپ کو پتا ہے. ایک آئینہ گھر بنایا جس کے اندر مخالف سیاسی لیڈروں کو اس کے اندر بند کر دیا کرتے تھے اور پھر انہیں ایک پیالہ کھانا دیتے تھے, ایک ڈبہ پانی دیا کرتے تھے کہ اس سے کھاؤ بھی, اس سے پیو بھی, اور اس سے پیشاب بھی کرو, اس سے پخانا بھی کرو, جو کچھ کرنا ہے اسی سے کرو, نہیں کرنا لوگ اپنی پیشاب کر کے پیشاب پیا کرتے تھے. اتنی ظالم عورت. اب پھر کیا کیا, بڑی علماء جن کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی ہیں, اتنی بڑے علماء تھے میرے دوستوں. حفاظت اسلام کی نام سے 200-300 سینکڑوں علماء کو اس نے گھیر کر مارے اس کی حکم سے, بڑے بڑے علماء دین کو. تو انہیں گرفتار کر دی, گم کر دیا. کہاں دیا بھائی؟ گم ہو گئے. علماء کہاں سے گم ہو؟ اس کی اپنا آئینہ گھر میں لے کے جاتے. ایک علماء کی بات ہے میرے دوستوں, کہا کہ ان کی داڑھی اتنی لمبی ہے کہ 2-3 ہاتھ لمبا. ان کو داڑھی صحیح کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. مونچھیں بھی لمبی ہوں گے, ناخنیں بڑی ہو گئی. اب یہ مسلمان حکمراں, مسلمان تھی نا, لیکن اس کے اندر مسلمانیت تھی. یہ بھی ہندو ازم کو آگے بڑھاتے رہے. آپ بنگلہ دیش کی بڑے بڑے لوگ کہہ رہے کہ 26 لاکھ لوگ بنگلہ دیش کی حکومت کی ملازمت میں ہیں. کہا کہ وہ کون ہے؟ کہ بھائی انڈین ہے, سارے ہندو لوگ ہیں. اب ان کی داڑیاں 2-3 ہاتھ 3 فٹ لمبے ہو گئی. تو میرے دوستوں ان کی ساتھ میں یہ ظلم کیا کرتے ہیں, اور جب مر جاتے ہیں تو ان کی ہڈیوں کے ایک گھر کے اندر اکٹھا کیا جاتا ہے, ان کے ڈھانچوں کو ایک جگہ پہ جمع کیے ہوئے. کوئی علماء ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے, کوئی صحافی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے, کوئی سیاسی مخالف اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے. بالکل بالآخر اللہ نے کیسے کیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے, ذلیل کرنے والے بھی اللہ کی ذات ہے, بادشاہت دینے والے اللہ کی ذات, بادشاہت کو چھیننے والے اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اس کی بادشاہت کو چھینے, چھپنے کی جگہ نہیں ملے. میرے دوستو بلا کر اس کی ساڑیاں, جو ساڑی تھے گھر کے اندر چھپے ہوئے, آرمی نے صرف 45 منٹ کی وقت دی کہ یہاں سے نکلنا, کسی بھی صورت سے نکل جاؤ. بولے مجھے تقریر کرنا, بولے موقع نہیں ہے. بولے مجھے کچھ سامان لینا, بولے موقع نہیں ہے. جو کچھ ہے اسی میں نکل کے جاؤ یہاں سے, فوری طور پر. کتنے ذلیل کیا اللہ نے. پھر اس کی پہننے کی جو ساڑیاں ہیں, لوگوں نے دوارے نکال کر 3-3 4-4 بندہ کھینچنے لگے, اور اس کی بطخ, اس کی خرگوش, اس کی مچھلیاں اٹھا کر جو اس کی اپنے وزیر اعظم حوض میں رکھے ہوئے. کیا ذلیل کیے ہیں میرے دوستوں اللہ نے. کیسے بے عزت کی, ذلیل و خوار ہو کر انڈیا میں جا کے چھپ گئی. تو میرے دوستوں برِ صغیر میں بھی انگریزوں کا یہ حساب تھا کہ شرابوں کو ذلیل کیا کرتے تھے, ان کو سزائیں دیا کرتے تھے. پھر علماؤں کی ساتھ میں بھی حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کی, ان کی کمر کی ہڈیاں, وہ گوشت ختم ہو گئے تھے, ان کی ہڈیاں گلنے لگی ملٹا کی جیل کے اندر. کتنی قربانی دی ہے ان لوگوں نے دین اسلام کے لیے. تو آج ہمیں میرے دوستوں حلوہ ملے ہوئے, ان کی تبلیغ کی نتیجہ تھے جو ہم آج مسلمان ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں. کتنی قربانی ان لوگوں نے دی ہے. حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر خالی پاؤں میں جون جولائی کی گرمیوں کے اندر ادھر سے ادھر چکر لگایا کر ٹریننگ دیا کرتے تھے, فرش, گرم فرش کے اندر. یہ ان کی قربانیاں تھی. تو میرے دوستوں اس قسم کی انگریزوں کی مسلمانوں کو کمزور کرنا اور آگے لانے, ہندوؤں کو آگے لانے کی ان کی کوشش تھی. اس دوران پانی پت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عالم مولانا حالی جیسے پیدا ہوا 1857 میں. پھر وہ حضرت مولانا شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شاگرد قاری عبدالرحمن پانی پتی کی شاگرد تھے, ان سے تعلیم حاصل کی ہے. پھر وہ شہرت پائی, اس کی بعد پھر انگریزوں کے خلاف یہ تحریک شروع ہوتے ہیں. اور دہلی کے اندر شاہ عبد الرحیم نے میرے دوستوں مدرسہ بنایا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم. اب میرے دوستوں فرمایا کہ میں ان کی قربانیوں سے کہ ہوئے پہلو آمنہ سے عبیدہ دعائیں خلیل و نوید مسیحا,
میرے دوستوں کے آمنہ کے پہلو میں جو پیدا ہوا بچہ پورے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا، چمکدار کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں میرے دوستوں، پھر انجیل کی تحریفات، آپ اصل انجیل جو سریانی زبان میں تھے اس میں لکھا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا ہے لوگوں میں اپنے پروردگار کی طرف سے پروردگار کے پاس جاؤں گا، وہاں سے تمہارے پاس فار قلیت احمد، جس کا معنی ہے احمد، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، وہاں سے اپنے 10,000 قدسیوں کی جماعت کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کس میں بھائی؟ انجیل میں سریانی زبان سے یہ فار قلیت جن کا معنی ہے احمد، تو ان لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے اس کو تبدیل کر دیا، اور تبدیل کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کی نام اور کچھ رکھ دی، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اب ان کی پیشنگوئی کے مطابق فتح مکہ کے وقت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابیوں کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دی جو انجیل میں لکھے ہوئے تھے۔ اب اسلام کی صداقت ہوتے تھے اس سے، اب ان لوگوں نے اس مقام کو ہٹا کر لاکھوں کر دیا، 10,000 کو 1,00,000 کر دیا۔ ادھر سے میرے دوستوں فار قلیت کو ہٹا کر نہ ان لوگوں نے اور کچھ کر دیا کہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا، تو ان لوگوں نے اور لفظ کو مددگار یا شفیع کے نام سے ذکر کر دی کہ مددگار اور شفیع تھا فار قلیت، اور کر دیا مددگار یا شفیع۔ اصل جو معنی ہے وہ اسلام کی صداقت اس سے ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ عیسائیوں نے اس چیز کو ہٹا کر انجیل سے تو وہاں شفیع یا مددگار لے کر آگے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو اپنے کتابوں کے اندر اس قسم کے انداز سے تحریف کیا کرتے تھے۔ اب جب میرے دوستوں اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف، فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، مسیح علیہ السلام تشریف لائیں، اس کی بعد وہ اللہ کے رسول کی خوشخبری دے دی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تو مبشر ہوں، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، کس کی؟ کہ میری بات آنے والے جو نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، جو محمد رسول اللہ خاتم النبیین جن کے اوپر اللہ قرآن مجید نازل فرمائیں گے، ان کے نام احمد ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محمد بھی ہوں میں، احمد بھی ہوں میں ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں۔ اللہ کے رسول نے تینوں چیزیں، چاروں نام کو بھی ذکر فرما دیا، اور بھی بہت سارا نام ہے، ان لی اسمان، میرا بہت سارا نام ہے، اللہ کے رسول نے فرما دی۔ اب جب یہ تشریف لائے، ان کو کہنے لگا کہ بھائی یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں جن کے جادو چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے شق القمر والی رات کو جب چاند 2 ٹکڑا ہو، ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارتی، اللہ کے رسول نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ کہنے لگا یہ چلتے ہوئے جادو ہے بھائی، یہ چلتی جادو ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی ایک جادو ہے، یہ چلتی جادو جو ہوتے ہوا آ رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے۔ یہ بالآخر ان لوگوں نے یہ جادوگر کہہ دیا، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر یا کاہن کہنا شروع کر دی۔ دونوں کی طرف یہ بات، فلما جاءتہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، یہ دونوں طرف جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی۔ اب بالآخر بھائی آخری لفظ کیا کہ ایمان کو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کر کے آل ایمان کو یہ بات سمجھائے گے کہ ان انبیاء کی قوموں کی طرح تم بھی نہ بن جانا، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل بھی سیاہ ہو جائے اور ہدایت سے محروم ہو جائے، تمہارے دل ٹیڑھا ہو جائے اور اللہ تمہارے دل کو سخت کر دے، اور ختم اللہ علی قلوبہم، کہ تمہارے دلوں کے اوپر اللہ ٹھپے لگا دے، مہر لگا دے۔ تم ایسے نہ ہونا۔ تو امت محمدی کو سمجھا رہے، تو اپنے نبی کی احترام کرنا، اپنے نبی کی بات کو سننا، اسی وجہ سے تو فرما رہا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے رسول کی خوشخبری کہ جو شخص میری سنت کو محبت کیا، مجھے محبت کیا، جس نے مجھے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور کیا چاہیے بھائی؟
تو لہذا ہمیں بھی ہر کاموں میں اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سنت کے اندر کامیابی، اللہ کے حکم احکام کے اندر کامیابی ہے، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی ہے۔ میرے دوستوں، یہ بات ہی ہمارے دلوں کے اندر آ جانا چاہیے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کے طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں راسخ الایمان۔ اللہ ہم سب کو راسخ الایمان بنائے، اللہ ہم سب کو ایمان قوت اور ایمانی جذبات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔